ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں انتہائی محسن مشفق مناظر اسلام مبلغ اہل سنت وکیل احناف حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 7 اپریل کو یہاں جامعہ رحمانیہ جھرکل ضلع لیا میں عزیز الرحمن رحمانی صاحب کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، بھائی عزیز الرحمن ہو گئے، ان کے والد مکرم جملہ علماء کرام میں سب سے بائی نیم فردن تو واقف نہیں ہوں، لیکن اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی اصولی طور پہ اترنے والی آخری آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس آیت کے اندر رب کریم جو بات سمجھانا بتانا چاہ رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہی بات اور وہی میسج، وہی پیغام آپ کے ذہن میں اتار سکوں۔ میرے دوستو، رب کریم نے 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 10 سال پورے ہو رہے تھے، بقرعید سے ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں رسالت مآب پر یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے رسول کریم کو قرآن کریم میں آیت اتار کے یہ تسلی دی ہے کہ جب یہ دین شروع ہوا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ میں کفار کو دعوت دی تھی، تو کفار نے آپ کے سامنے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا، پر آپ ڈٹے رہے۔ آپ کے اصحاب اور آپ کی آل نے قربانیاں دی، آپ کی جماعت نے اپنا خون پیش کیا، لیکن اس دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگرچہ آپ کو اپنا محبوب شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اگرچہ آپ کو 27 غزوات لڑنی پڑی، آپ کے صحابہ کو 400 سریات لڑنے پڑے، اس کے باوجود بھی آپ نے دین کو تھامے رکھا۔ تو جو دین آپ لے کر آئے تھے، آج وہ دین اصولی طور پر مکمل ہوا ہے۔ تو رب نے بتا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام کو بطور مذہب پسند کر لیا۔ یہ آیت ہمیں بہت سے پیغامات دے رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس آیت میں دیکھیں، سب سے پہلے رب فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، یہاں الیوم کا معنی ٹوڈے ہے، یعنی آج کے دن مراد آج کا زمانہ، یعنی زمانے نبوی۔ تو کیا ہوا؟ اکملت لکم، رب کریم نے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ کس دین کی؟ فرمایا دینکم، اسے عربی میں مضاف الیہ کہتے ہیں۔
اسے انگلش میں پوزیسو سینٹینس کہتے ہیں. دینکم کا لفظی ترجمہ ہے تمہارے دین کو. میرا ایک سوال ہے، یہ دین تمہارے کے ساتھ الفاظ لے کر کیوں آیا؟ پہلے تو تمہارا جمع کے ساتھ لفظ نہیں آتا تھا، واحد کے ساتھ لفظ آیا تھا جس میں حضور کی ذات کو خطاب کیا گیا تھا. اب یہاں جمع کیوں بولا گیا؟ اگر اس آیت کا پس منظر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو توجہ کامل رکھنا. میں اس آیت کے پہلے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے چلوں گا. آپ سورۃ الکافرون کو دیکھیے، قرآن کریم کے آخری پارے کے آخری 10 سورت میں موجود ہے. 10 صورتوں میں آخری صورتوں کے اندر سورۃ الکافرون ہے. اس آیت اور سورت کا نام کافرون کیوں رکھا گیا اور اس میں دین واحد کا اشارہ کیا ہے؟ میں دینکم سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا. ایک وقت تھا رب کریم کے نبی کریم نے جب دعوت عروج پر پہنچائی تو مکہ کے کافر پریشان ہو گئے. مکہ کے کافر یہ چاہتے تھے کہ نبوت ہم سے کوئی ڈیل لے لے، نبی کریم ہمارے اوپر ہمارے بتوں کو کچھ ڈھیل دے دے، کوئی معاملہ درمیانی راستہ نکلے، کوئی مڈل وے نکلے جس کی بنیاد پہ ہم شریعت کے معاملے کی چولے ہلا سکیں. تو کفار نے ایک کام کیا، وہ آ کر کہنے لگے اجی ایک پرومس کر لیجئے، وعدہ عہد پیمان و میثاق کر لیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو جائے. رسالت آپ نے سوال فرمایا آپ کون سا معاہدہ چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی، ہم نے آپ کے دین کی مخالفت کی. ادھر بھی اہل قریش ہیں، ادھر بھی اہل قریش ہیں، ہماری لڑائیاں پڑ گئی ہیں. گھر میں باپ بیٹے کا بیٹا، باپ کا ماں بیٹی کی بیٹی ماں کی دشمن بن گئی ہے. یہاں پر قریش قوم تقسیم ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں وحدت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں یکانگت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں اتحاد ہو جائے. تو ہم یہ فارمولہ لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں. حضور پاک نے اپنے جواب سے پہلے مکہ کے کفار کے رئیسوں کے دماغ کو کھنگالا اور حضور پاک نے پوچھا بتاؤ تمہارے دماغ میں امن کا فارمولہ کیا ہے، اتحاد کا فارمولہ کیا ہے، پیسفل ماحول اور کنڈیشن کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے دین کو مانتے ہیں، آپ کی شریعت کو مانتے ہیں، آپ کے مذہب کو مانتے ہیں، آپ کی دعوت کو مانتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا بہت اچھا، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں، مرحبا کہیں، ویلکم کہیں، آؤ دین میں داخل ہو جاؤ. وہ کہنے لگے لیکن ایک بات ہے، جھرکل ضلع نیا کے غیور ہو، دماغ کی کھڑکی کھولنا، دل تک اس جملے کو راستہ دینا. یہ جو لیکن ہے، یہ جو بٹ ہے، یہ جو بٹ کہا گیا ہے BUT بٹ، لیکن ایک وجہ ریزن، اس لیکن نے سارا اسلام کفر میں بدل دیا، سارا ایمان شہادت میں بدل کے کلی کھول کے رکھ دی. وہ کہنے لگے ایمان تو لاتے ہیں لیکن 1 سال کے لیے کا جی لیمیٹیشن کیوں دے رہے ہو، تحدید کیوں کر رہے ہو، محدود کیوں کر رہے ہو، وقت کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جب 1 سال کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا پھر آپ مسلمان ہمارے بتوں پر ایمان لاؤ گے، لیکن یہاں بھی 1 سال کا ٹائم ہوگا. جب 1 سال تک آپ بتوں کی عبادت کرو گے پھر 1 سال کے بعد ہم سارے کے سارے اللہ کی عبادت پہ، لیکن 1 سال کے بعد پھر بتوں کی عبادت پہ. یعنی یوں ٹینور چلتا رہے گا، باریاں چلتی رہے گی. 1 سال اللہ کو مانیں گے، 1 سال بت کو مانیں گے، 1 سال موحد رہیں گے، 1 سال مشرک رہیں گے، 1 سال اللہ کی فرمان برداری کریں گے، 1 سال
साल बुतों की फरमा बरदारी करेंगे, इस तरह अमन भी रहेगा, इस तरह मामला पुरसुकून भी रहेगा और हमारे मक्का का निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा। मुसलमानों, वक्त के पैगंबर ने यहाँ मसलहत को मद्देनजर नहीं रखा, इमाम उल अंबिया ने यहाँ डील को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि पाक पैगंबर ने इस डील लेने से इनकार करते हुए वाज़े तौर पे फरमा दिया था कि जी मुझे टाइम लिमिटेशन के साथ तुम्हारी इस्लाम में एंट्री कबूल नहीं है, इस्लाम में दाखिला हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम टाइम लिमिटेशन के साथ एक महदूद वक्त लेकर इस्लाम में आते हो। ऐसा नहीं है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में आओगे, पूरे के पूरे आओगे, ईमान में आओगे, मुकम्मल आओगे, ईमान तस्लीम करोगे, पूरी शराइत और ज़वाबित के साथ बेतमामी ही तस्लीम करना होगा। यूं नहीं है कि तुम महदूद कर सको, यूं नहीं है कि तुम वक्त रख सको, यूं नहीं है कि तुम एक टाइम रख सको, तुम्हें पूरा मानना होगा। यही मौका था, कुरान की आयत उतरी, उस आयत को अल्लाह ने शुरू किया, कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत काफिरून उतरी, जिसमें ऐलान हुआ, कुल ए पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए। अल्लाह क्या ऐलान करूं? फरमाया मुहम्मद करीम अलैका तहिय्यत व तस्लीम, आपका ऐलान यूं होना चाहिए, या अय्युहल काफिरून, और एक काफिरो, यूं कहकर आगे फरमाइए, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करूंगा। ये ऐलान फरमा दीजिए। नैया के गयूरों, मेरा सवाल ये है, क्या काफिर कहकर दावत दी जाती है? किसी के कुफ्र का इकरार करके, कुफ्र का तखातुब करके दावत दी जाती है? जी नहीं, ये दावत का मकाम नहीं था, ये वजाहत का मकाम था, ये दावत का मकाम नहीं था, ये ऐलान का मकाम था, ये दावत की जगह नहीं थी, ये बात खुली खुली बताने की जगह और वक्त का मसला था। तो पाक पैगंबर ने इन लोगों को इनका स्टेटस दिया, मेरे पाक पैगंबर ने इनको इनकी हैसियत बताई कि ईमान शर्त के साथ लाओगे तो तुम कभी कुफर से निकल नहीं सकते, ईमान शर्त के साथ लाओगे तुम कभी कुफर की दौलत से, कुफर की बाउंड्री से, कुफर की हुदूद से बाहर नहीं आ सकते। तो अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। मालूम ऐलान कर दे, ऐलान हो गया। लेकिन अगले लफ्ज़ में गौर करना, फरमाया फला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम लोग भी अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। इस आयत का मतलब क्या है? भाई वो तो कह रहे इबादत करेंगे, वो तो कह रहे इस्लाम लाएंगे, वो तो कह रहे ईमान लाएंगे, वो तो कह रहे आपका मजहब कबूल करेंगे, फिर कुरान क्यों कहता है वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम भी हमारे अल्लाह की इबादत नहीं करते? नैया के गयूरों, एक ही जवाब है, एक ही आंसर है। फरमाया जो शर्त रख के इबादत करेगा, अल्लाह के साथ शर्त रख के ईमान लाएगा, इसका ईमान ईमान नहीं बनता। क्या खुलासा मिला? एक ही कि ईमान लाना है तो बगैर शर्त के साथ खुला खुला ईमान लाओ। इसी सूरत को आपने खत्म किया। फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तवज्जो रखना, मैं अल-यौम अकमलतु लकुम समझाने लगा हो। रब ने फरमाया, ऐ नबी कह दे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यहां यूं नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। हुजूर ने हमारा प्लूरल जमा का लफ्ज नहीं बोला, सिंगुलर बोला, वाहिद का सीगा बोला, मेरे लिए मेरा दीन। भाई जब ये दीन दीन मोहम्मद था तो फिर 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को ये दीन तुम कैसे बना है कि तुम्हारा दीन है? तो इसका एक ही जवाब है कि इब्तिदा में ये दावत मोहम्मदी थी, इब्तिदा में जो फिक्र मोहम्मदी थी, इब्तिदा में जो नजरिया मोहम्मदी था, इब्तिदा में जो दीन दीन मोहम्मद था। 23 साल पैगंबर पे सहाबा ईमान लाए, अहले बैत ईमान लाए, पैगंबर ने जमात पर मेहनत की है, इन्हें समझाया, पढ़ाया, सुनाया, वाज़े कराया, इन्हें जग में भी ले गए, अमन में भी रखा, दिन में भी तरबियत की, रात में भी तरबियत की, सुबह शाम इनमें गुजारा, बूंदो बाश इनमें रखा, लैलो नहार इनमें रखा, और इनकी तरबियत में कोई कसर
توڑی تو رب نے بتا دیا کل دین محمد تھا، آج اس دین میں صحابہ اہل بیت کا کردار ہے، آج اس دین میں حضور کی جماعت کا کردار ہے۔ تبھی فرمایا جو دین واحد کے صیغے سے شروع ہوا تھا اب یہ جمع کے صیغے پہ آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے۔ پتا چلا لوگوں دین محمد تب ملے گا جب ترتیب صحابہ کو اپنائیں گے، دین محمد تب ملے گا جب ترتیب اہل بیت اپنائیں گے، حضور کی جماعت کے راستے پہ چلے گے تو اللہ محمدی راستے پر پہنچا دے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا ہو گیا۔ تو یہ دین جو ابتدا میں دین محمد تھا وہ انتہا میں دین امت بنا ہے۔ میرے دوستو دوسرے راستے آئیے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے لیے رب فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت، نعمتی یہ بھی پوزیسو سینٹینس ہے، میری نعمت، اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میرا ایک سوال ہے، جب دین مکمل ہو گیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ کون سی نعمت ہے جس کے لفظ فرماتے ہیں میں نے نعمت پوری کر دی؟ دین تو آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ دین میں تو پوری نعمتیں آ گئی، دین تو ہے شریعت اسلامیہ کا نام، وہ نعمت کون سی ہے جو اس کے علاوہ بتائی جا رہی ہے؟ وَأَتْمَمْتُ، واو مغایرت پہ دلالت کر رہی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس کے الگ، اس کے علاوہ ایک نعمت جو تم پہ پوری کر رہا ہوں، وہ کون سی نعمت ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن میں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو آپ کی خدمت میں رکھنے لگا۔ حضرت نانوتوی کے پوتے آدھی صدی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری محمد طیب جزاک اللہ، مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اس کے لیے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ پہلے مجھے سمجھانے کے لیے جملہ بھی بتاؤ۔ قاری محمد طیب قاسمی خاندان صدیقی کا چشم و چراغ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل، میں گویا ابو بکر کے گھر سے رسول اللہ پہ اترنے والی آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، میں صدیقی گھرانے سے پیغمبر کی آیت کے وضاحت، ایکسپلینیشن، تفصیل، تشریح، تفسیر، وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے اوپر تمہارا دین پورا ہوا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت پوری ہوئی، نعمت کا اتمام ہوا۔ اکمال دین کے بعد اتمام نعمت کا مطلب یہ ہے، فرمایا اللہ نے جس دین کو اتارا امت اس دین کو تخت پہ لا کے نافذ کر دے، یہ اللہ کی نعمت پوری۔ جو دین رسول اللہ پہ اترا اس دین کو تخت پر نافذ کر دے، گورنمنٹ میں لا دے، سرکاری طور پر اس کی تنفیذ ہو جائے اور سرکاری طور پہ شریعت نافذ ہو جائے، اس دین کے اوپر نعمت کا اتمام کیا۔ اور سنیں یہ کیوں کہا، کس بنیاد پہ کہا؟ اس کی واحد بنیاد یہ ہے کہ خلافت، سیاست، سعادت، حکومت یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی، کفر کا نظام اللہ کو قبول نہیں ہے، شدت و ظلم کا نظام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ آیت ہمیں سیاسی شعور کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ میری قوم کے نوجوان کا سیاسی شعور مار دیا، میرے قوم کا نوجوان علماء کو تانا دیتے ہوئے اللہ کے نبی کے دین کے وارثوں کو اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے، اجی مولوی صاحب تیرا کم تو مسیت بہ کے اللہ اللہ کرنا آئی، تیرا کم تو ممبر تے بہ کے مسئلے سناونا آئی، تو بھی سیاست دگال کریں دے، تو بھی حکومت دگال کریں دے۔ یہ میرا نوجوان سیاسی شعور سے نابلد ہے، سیاسی شعور نہیں تھا اس کے پاس، اسے نہیں پتا سیاست کے قرآن کے دلائل کیا ہے، حدیث کے دلائل کیا ہے، اس وجہ سے وہ علماء پر انگلی اٹھا رہا۔
کوئی عالم منبر پہ بیٹھ کے کوئی ایک جملہ کہہ دے کہ جی یوں ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تیرا کیا کام ہے، تو مسلح تے بیٹھ، نماز داستے، روزہ داست، حج داستے، زکات۔ سنیں میں اس بات کو بھی ایڈریس کرتا جاؤں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی نعمت کا اتمام ہوا ہے، رب نے اپنی نعمت کو پورا کیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کا دین جب تخت پہ آئے گا نعمت پوری ہوگی، آپ کہیں گے ثبوت اور کہاں سے ہے؟ کائنات شروع ہوئی ہے، رب کریم نے آدم علیہ السلام کو وجود دیا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پلینٹ ارتھ کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ، اپنا نائب پیدا کر کے بھیج رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، فرشتے پہلے پیدا تھے، اللہ نے انہیں خلیفہ نہیں کہا، جنات پہلے پیدا تھے، اللہ نے انہیں خلیفہ نہیں کہا۔ وہ کون سا کام ہے جو انسانیت نے کرنا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو انسان نے کرنا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو جنات اور فرشتوں کا نہیں ہے اور وہ انسان کا ہے؟ تو وہ ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے دین کو تخت پہ نافذ۔ یہ کام جنات کا نہیں تھا، یہ کام فرشتوں کا نہیں تھا۔ صرف انسان سجدہ کرنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، سجدہ تو اللہ کی وحدانیت کے لیے ایک مظہر ہے اللہ کی بات کو ماننے کا، پوری دین کی بات تو نہیں ہے۔ انسان کیوں پیدا ہوا؟ میں اپنے دعوے پر دلیل دینے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر سناؤں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قلوبیاں، یعنی فرشتے اطاعت کے لیے کافی تھے، سجدوں کے لیے کافی تھے، شکرانے کے لیے کافی تھے۔ درد دل کے واسطے انسان پیدا ہے۔ اور درد دل کسے کہتے ہیں اور درد دل کا مطلب کیا ہے؟ ابھی رمضان گزرا ہے، پاک پیغمبر کا فرمان آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلمان کے واسطے سے روایت لکھی ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ شہر المواسات، رمضان جو ہے یہ درد دل کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور غم خاری کسے کہتے ہیں؟ غم بھی فارسی کا لفظ ہے، خاری بھی فارسی کا لفظ ہے، خوردن اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی فکر کو اپنی فکر بنا لینا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لینا، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لینا، اسے غم خاری کہتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا رمضان میں تیرے سامنے دسترخوان سجے ہیں، تیرا پڑوسی بھوکا ہے، تجھے ادھر بھی غم کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مطلب یہ ہے انسان جب حکومت پہ ہوگا، انسان جس وقت خلافت کی بات کرے گا، سیاست کی بات کرے گا، تو وہ مسلم کی بات بھی کرے گا، کافر کی بات بھی کرے گا، اپنے کی بات بھی کرے گا، پڑھائی کی بات بھی کرے گا، رعایا کی بات بھی کرے گا، رفاع عامہ کی بات بھی کرے گا، رفاع خاصہ کی بات بھی کرے گا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے گا، معیشت کے لیے چلے گا، معاش کے لیے چلے گا، معاشرے میں حالات کے لیے چلے گا، ہر کام کے لیے اس نے کرنا ہے۔ اسے رب کے کام کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں آدم میرا خلیفہ ہے۔ پتا چلا نبوت کے بعد سیاست کا تاج اللہ نے علماء کے سر پہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اب تو نبی نہیں ہے نا، جب نبی کا وارث عالم ہے تو نبوت کا وارث عالم ہو سکتا ہے، نبوت کی سیاست کا وارث عالم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کیوں میرے علماء پر یہ اعتراض ہو؟ کس بنیاد پر میرے علماء پر یہ اعتراض ہو؟ کس بنیاد پر میرے علماء پر یہ بات ہو کہ یہ سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی کے وارث ہیں۔ کوئی حضرت مولانا سے کہے آپ قرات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مولانا کہیں گے میں نے قرات پڑھی ہے، میں قاری ہوں، میں قرآن جانتا ہوں، میں علم جانتا ہوں، میں نہیں کروں گا تو موچی کا حل کرے سی؟ تو کام میرا ہے۔ بھائیو ریل ہمیشہ پٹڑی پہ چلے گی، ریل موٹر وے پہ نہیں چلے گی۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں جب مصلی نبی نے چھوڑا ہے، وارث عالم ہے، منبر نبی نے چھوڑا ہے، وارث عالم ہے، خطبہ نبی نے چھوڑا ہے، وارث عالم ہے، امامت نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے، خانقاہی تصور نبی نے چھوڑا ہے، وارث عالم ہے، کتابت نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے، اسی طرح جہاد نبی نے چھوڑا ہے، وارث عالم ہے، تبلیغ نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے،
تعلیم نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے، تدریس نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے، تجوید نبی نے چھوڑی ہے، وارث عالم ہے، تو سیاست بھی نبوت کی میراث ہے، اس کا وارث بھی عالم ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ اس نعمت کو اتمام کر رہا ہو، یعنی اللہ کے دین کو تم نے تخت پہ لانا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کو، جنہوں نے ملک پاکستان بننے کے بعد اس امت کے نوجوان کو سیاسی شعور دیا اور انہیں بتایا جیسے تبلیغ نبی کا طریقہ، تعلیم و تجوید و تدریس نبی کا طریقہ، خطابت و امامت نبی کا طریقہ، ویسے ہی سیاست اسلامیہ نبی کا طریقہ۔ یہ مجھے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں سیاست میں مولوی کا کیا کام ہے، لوگ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ اور بھائیو، جو نبوت کی سیاست کا وارث ہے اس وقت بر صغیر میں سب سے طاقتور کوئی شخص ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر میں تبلیغ مانتا ہوں، رائلینڈ کے اکابر کو سلام کرتا ہوں، میں تعلیم مانتا ہوں، وفاق المدارس کے اکابر کو سلام کرتا ہوں، میں ختم نبوت کی جدوجہد مانتا ہوں، اکابر کو سلام کرتا ہوں، عقائد پہ کام کرنے والوں کو سلام کرتا ہوں، تو نبی کی وراثت سیاست ہے، اس پہ کام کرنے والے کو سلام کیوں نہ کرو؟ اور اتنا اجلا دامن، اتنی اجلی کردار کے شخصیت مالک کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں مولویوں کی کرپشن ہے، مولویوں نے پیسے کھائے ہیں، پیٹرول پہ کھائے ہیں، ڈیزل پہ کھائے ہیں، گیس پہ کھائے ہیں، زمینوں پہ کھائے ہیں، لیکن 15-20 سال حکمرانی کرنے کے باوجود بھی جرت ان میں نہیں ہے کہ این پیو دیوتے 1 روپے دی کرپشن ثابت کر کے دکھاؤ چاہتا۔ آج اے بھڑویا بیٹھا ہوئے اے فضل الرحمان تے کوئی 1 روپے دی کرپشن ثابت کر کے نکل جا، تمہیں جرت جلسوں میں بولنے کے لیے ہے، میڈیا میں ڈھاکنے کے لیے ہے، بات کرنے کے لیے ہے، لیکن عدالت عالیہ میں آ کر اس پر 1 روپیہ ثابت کرتے ایسا تو عموماً منوا۔ میرے قائد زندگی میں 1 مرتبہ سپریم کورٹ گئے ہیں، 22 اگست 2024 بروز جمعرات۔ کب گئے ہیں؟ 22 اگست 2024۔ کیوں گئے ہیں؟ بولیے، رب نے آپ کو زبان دی یا تو جواب دیجئے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے وکیل بن کے گئے ہیں اور وقت کے جابر چیف جسٹس کے ساتھ نے کہہ کے کہا ہے اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ عدالت آیا ہوں اور نبوت کی ختم نبوت کا وکیل بن گیا۔ میرے دوستو، اتنی اجلی دامن کی مالک شخصیت اب بھی تم قدر نہ کرو۔ اب عطا اللہ شاہ بخاری نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا، اب احمد علی لاہوری نے نہیں آنا، اب مفتی محمود نے نہیں آنا۔ اسی پر اللہ کی قسم اعتماد کر لو، اگر فضل الرحمان چلا گیا تو اس خلا کو بھی پورا نہیں کر پاؤ۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرت کو ایک بندے کی، اپنے علماء کی قیادت کی فکر ہوتی۔ میں مولانا کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں، کہاں مولانا اور کہاں عبد الواحد قریشی۔ آج حضرت نے مجھے فرمایا آپ حرم سے واپس آ گئے، میں نے کہا جی میں واپس آیا۔ کہتے مجھے اپنی زیارت سے محروم کیوں رکھا؟ اللہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس واٹس ایپ موجود ہے مولانا۔ میں نے کہا حضرت میں لیا سے فارغ ہو کے آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ واقعی مجھے اتنا مس فرما رہے۔ میں نے کہا میری سعادت یعنی آپ دین کا کام کریں تو مولانا کا دست شفقت تمہارے کندھے پر ہوگا، تمہاری کمر پر۔ میرے دوستو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کیا، یعنی جو دین مکمل کیا اس کو تخت پہ لانا بھی امت کی ذمہ داری۔ اور تیسری چیز، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب نے دین اسلام تمہیں پسند کر کے دیا۔ کیا مطلب؟ کیا اسلام کے بغیر کوئی دین قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل؟ اللہ کے ہاں مانا ہوا ہے؟ جی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھنا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی سرچ کر کے تلاش کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، خسارے میں ہوگے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ میرے دوستو، جس دین کو رب نے پسند
पसंद किया उसे इस्लाम कहते हैं, जिस दीन को रब ने पसंद किया उसे शरीयत कहते हैं, जिस मजहब को रब ने पसंद किया इसे किरदार करैक्टर मुस्तफा कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये रास्ता जन्नत जाता है, जो चाहे हमारे साथ चले। हम पूरे दीन की बात करते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। उलमा ने हमेशा पूरे दीन की बात की है, उलमा ने हमेशा पूरे दीन की दावत दी है। याद रखें, नमाज दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। रोजा दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। ज़कात दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। जिहाद दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। खानकाह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। सिर्फ मसाइल की बात करना यह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। पूरा दीन उसे कहते हैं, अकायद से लेकर मसाइल तक, मसाइल से लेकर फजाइल तक, फजाइल से लेकर दवाइल तक, माइशत तक, मुआशरत तक, अखलाक तक, अमाल तक। एक एक चीज की बात करो और अव्वल का आखिर बात करो। अलहम्द की अलिफ से व नास की सीन तक बोलो। पैगंबर के तमाम अहदीस पर ईमान रखो, तमाम सहाबा को इज्जत की नजर से देखो, अहले बैत के मकाम को पहचानो, फिका को दिल से तस्लीम करो, अकाबिरीन की तालीमात को, अपने अकाबिर की अलबरकतुमा अकाबिरिकुम की दलील की बुनियाद पे अमल करो, सिरात आज़म की इत्तिबा करो। इसे पूरा दीन कहते हैं। तो इसीलिए हम पूरे दीन की बात करते हैं। अल्लाह हमारी इस बात को अब तक समझा दे। काश आपके दिमाग तक मैं ये बात उतार पाऊं। मैं खुलासा देकर बात खत्म कर रहा हूं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अल्लाह ने जो दीन पूरा किया, इसे पक पिलाना, इस पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम इसके बगैर नहीं चल सकते, इसके बगैर आगे नहीं जाया जा सकता जब तक मुकम्मल दीन की बात पर अमल न करे और इसको आगे न फैलाए। करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल दीन में तबलीग भी है, तालीम भी है, खानकाह भी है और सियासत भी है। हम दर्सगाह को भी मानते हैं, हम खानकाह को भी मानते हैं। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। भाई का सवाल है, मुफ्ती साहब काले कपड़े पहने हुए हैं, काले कपड़ों के बारे में कोई बात फरमा दे। देखो, मैं मुहर्रम में काले कपड़े का कायल नहीं हूँ, उसकी वजह कि मुशाबिहत न हो अहले सुन्नत और गैर अहले सुन्नत में। पर इसके अलावा काले कपड़े पहनना शरीयत में मना है। आप मुझे दिखा दे, मैं मदीना तैयबा से हुजूर के शहर से इस घड़ी का तोहफा लाया हूँ, हवाला आप दे, घड़ी आपको अभी तोहफा दूंगा। एक हवाला दे मुझे। शरीयत इस्लामिया में काले कपड़े पहनना मना है या गुनाह है या नाजायज है, मुशाबिहत के महीने के अलावा मुशाबिहत के महीने के अलावा। दलील आप दिखा दे, इनाम पाए, शुक्रिया भी अदा करूंगा, दुनिया में जाकर आपकी तौरीफ भी करूंगा कि लैया जरकिल के दोस्तों ने हमारे इल्म में इजाफा किया था, हमें दलील दी थी। बट अगर आपके पास दलील नहीं है तो मैं दलील देता हूँ। काला कपड़ा पहनो, अच्छी बात है। आप उठाइए कंजुल दकाइक, आखिरी जल्द उठाओ, मसाइल शब्दा उठाओ। इमाम अबू बरकात नफ़ी रहमतुल्लाह ने यही लफ्ज़ लिखा है। उठाइए इब्न रुजैम अल-इराक़ी रहमतुल्लाह के बाहर भाई, उन्होंने यही लफ्ज़ लिखा है। उठाइए नहरुल फाइक, यही लफ्ज़ लिखा है। उठाइए फतावा की किताबें, यही लफ्ज़ लिखा है। और उठाइए किताबुल आसार का मुकदमा, जहाँ काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा के मनास शागिर्द ने अहनाफ कुज़ात का लिबास काला रखा था, तो इस बुनियाद पर अहनाफ के काज़ी काला लिबास पहनते थे। तो फिर एतराज क्यों है? मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी काली कमीज करार दिया था, और वो भी ख्वाजा आज़म को यही बताया था। तो अल्लाह अकबर, इन दलाल के बावजूद भी आप ना माने तो क्या करें? दलील आ गई है। कहते हैं हक़्क़ुल यकीन अहले तशरीह दोस्तों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं? बोलिए, मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं या अहले सुन्नत? सच्ची सच्ची मैं बोलो सो, मैं तो के जाकिर निज़दा आया खुदा तो कलेवे हज ते चंगी दलील भेजी वे। शाबाश,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے گھر میں دلیل نہیں تھی میں تمہیں بجڑا کا حل کی تھی ایسا کچے گولیاں نہیں کھیلے ٹھیک ہے نا پکے کھیلے جہاں لکھا پیاؤ نا براوا کو حوالہ دیو میرے تے حق الیقین حجت کوئی نہیں میرے تے اہل سنت والجماعت دے کتابہ حجت ہے